بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ افغانستان میں طالبان حکومت آ گئی ہے جو کہ پورے خطے کے لیے سب سے بڑی تبدیلی اور سب سے بڑا انقلاب ہے۔ ایسی حکومت جس نے اپنے راستے اور ذریعے خود نکالے مگر ان کا منشور اسلامی تعلیمات اور شریعت سے ملتا جلتا ہے۔ ان کا آئین اسلامی ریاست کو تشکیل دینا ہے۔ ایسے میں جہاں طالبان نے افغانستان میں ہونے والی کئی سرگرمیوں کو روکا، ناجائز کرنے والوں پر پابندیاں لگائیں، اغوا کاروں کو لٹکایا گیا، وہیں اب طالبان نے ایک اور بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ طالبان نے افغانستان میں موجود ہیئر سیلون اور حجاموں کو بڑی تاکید کر دی ہے کہ بال بھی کاٹو، ہلکی پھلکی سی حجامت بھی کرو، لیکن داڑھی ہرگز نہ کاٹنا۔ اب سے پورے ملک میں اسلامی شریعت کے اصولوں پر عمل پیرا کیا جائے گا، لہذا داڑھی سنت ہے، اس لیے داڑھی نہ کاٹنا۔ امریکی سٹائل کی پیروی کرنا چھوڑ دیں، یہ ہمارے مطابق نہیں ہے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو جرمانہ بھرنا پڑے گا۔ صرف تاکید زبانی اعتبار سے نہیں کی گئی بلکہ تمام سیلونز کے باہر باقاعدہ بینر چسپاں کیے گئے ہیں جن میں داڑھی نہ کاٹنے کی ہدایت لکھی گئی ہے، اور یہ واضح بتایا گیا ہے کہ اب امریکی فیشن کو چھوڑ کر دین کا راستہ اختیار کریں۔ ایک حجام نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس کا سیلون اب لڑکوں کی مرضی کے فیشن کے مطابق بال اور داڑھی بناتا تھا، مگر اب صرف حکومتی قوانین کے مطابق ہی کام کیا جائے گا۔ ترک صدر طیب اردوان نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ امریکہ کے دباؤ اور اعتراضات کے باوجود روس سے مزید S-400 ڈیفنس سسٹم خریدیں گے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ترکی اپنے دفاعی نظام سے متعلق فیصلوں میں نہ تو کسی سے ڈکٹیشن لے گا اور نہ ہی کسی دباؤ کو خاطر میں لائے گا، جبکہ امریکہ کا کہنا ہے کہ ترکی کو امریکی F-35 یا روسی S-400 میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ ترک صدر نے روس سے S-400 سسٹم خریدنے سے متعلق کہا کہ ہم نے 2019 میں امریکہ کی مخالفت مول کر یہ سسٹم خریدا کیونکہ ہماری اولین ترجیح ملک کی سلامتی ہے، اور ضرورت پڑی تو مزید بھی خریدیں گے چاہے کوئی بھی ناراض ہو جائے۔ ترک صدر نے مزید کہا کہ امریکہ نے $1.4 ارب کی ادائیگی کے باوجود اب تک F-35 طیارے فراہم نہیں کیے ہیں، تاہم اس کے باوجود ہم روس سے S-400 سسٹم کی خریداری جاری رکھیں گے۔ ایک سعودی خاتون نے دنیا کی سب سے بڑی کافی پینٹنگ بنا کر سعودی عرب میں یہ ریکارڈ اپنے نام کرنے والی تنہا خاتون ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا ہے۔ وحود عبداللہ المالکی نے زائد المیعاد کافی کو استعمال کرتے ہوئے سعودی عرب اور ہمسایہ ملک متحدہ عرب امارات کے رہنماؤں کی تصاویر تخلیق کی ہیں۔ ان کی یہ پینٹنگز 220 مربع میٹر پر بنائی گئی ہیں۔ گنیز ورلڈ ریکارڈ کے ایک بیان کے مطابق وحود المالکی کا کہنا تھا کہ میں نے یہ پینٹنگز مسلسل 45 دن کے کام سے مکمل کی ہیں۔ ان کے ساتھ 2 نگران بھی موجود تھے جو ڈرون اور ویڈیو کے ذریعے کام کو ریکارڈ کر رہے تھے۔ تصاویر میں دوستو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے بانی سعودی بادشاہ عبدالعزیز بن سعود اور متحدہ عرب امارات کے بادشاہ شیخ زید بن سلطان کی پینٹنگز شامل ہیں۔ کورونا کے ہسپتالوں سے ڈسچارج ہونے والے مریضوں کی اکثریت کو طویل عرصے تک مختلف علامات جیسے سانس لینے میں مشکلات، تھکاوٹ، ذہنی بے چینی اور ڈپریشن کا سامنا ہوتا ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ کورونا سے پہلی بار متاثر ہونے کے 2 سے 3 ماہ بعد ہی بظاہر صحت یاب قرار دیے جانے والے مریضوں کی اکثریت کو مختلف اقسام کی علامات کا تجربہ ہوتا ہے۔ دوستو اس تحقیق میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے ریڈ کلف ڈپارٹمنٹ آف میڈیسن، آکسفورڈ بائیو میڈیکل ریسرچ سینٹر اور NIHR آکسفورڈ ہیلتھ BRC کے ماہرین شامل تھے۔ انڈونیشیا میں ایک آنکھ والی البینو نسل کی عجیب و غریب شارک دریافت ہوئی ہے جو پیدا ہونے کے کچھ دیر بعد ہی مر گئی۔ ایک آنکھ والی حیرت انگیز گوشت خور مچھلی انڈونیشیا کے سمندر سے برآمد ہوئی ہے جسے کچھ مچھیروں نے دریافت کیا تھا۔
سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 2 بچے تو نارمل تھے لیکن تیسرا بچہ عجیب و غریب تھا جس کے ماتھے پر صرف ایک آنکھ تھی اور اس کا رنگ بھی دودھ جیسا تھا۔ 2011 میں بھی دوستو امریکہ کے سمندر سے ایسی ہی انوکھی شارک پکڑی گئی تھی اور وہ بھی کچھ دیر بعد مر گئی تھی۔ بھارت میں کورونا کے دوران ریسٹورنٹس میں زپ والے ماسک متعارف کروائے گئے ہیں جس کے ذریعے صارفین بغیر ماسک ہٹائے آرام سے کھانا کھا سکتے ہیں، جن میں ہونٹوں کی جگہ زپ لگی ہوئی ہے جسے صارف کھول کر منہ میں نوالا ڈال سکتا ہے۔ اس طرح ماسک ہٹانا نہیں پڑتا۔ ریسٹورنٹ میں آنے والے ہر شخص کو ماسک مفت مہیا کیا جاتا ہے۔ اس طرح لوگوں کی بڑی تعداد دوبارہ ریسٹورنٹ کا رخ کر رہی ہے۔ سائنسدانوں نے خبردار کیا ہے کہ بچوں کو دودھ پلانے والی پلاسٹک کی بوتلوں کو اگر زور سے ہلایا جائے تو اس عمل میں بھی پلاسٹک کے لاکھوں ذرات دودھ میں چلے جاتے ہیں جو آخرکار نومولود کے جسم میں پہنچ جاتے ہیں۔ مثلاً اگر 1 لیٹر دودھ کو بوتل میں ہلایا اور ملایا جائے تو 10 سے 40 لاکھ باریک ذرات بھی دودھ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ بوتلیں پولی پروپائلین پلاسٹک سے بنی ہوتی ہیں اور 70% بوتلیں اسی قسم کے پلاسٹک پر مشتمل ہوتی ہیں۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ پلاسٹک کی بوتلیں اور دیگر اشیاء دھیرے دھیرے گلتی ہیں اور ان میں ذرات خارج ہوتے رہتے ہیں، لیکن اب یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ ہماری توقعات سے بھی کہیں بڑھ کر ہے، یہاں تک کہ بوتل کو ہلانے سے بھی پلاسٹک کے لاکھوں ذرات خارج ہوتے ہیں، جو ایک حیرت انگیز امر ہے۔ سائنسدانوں کا مشورہ ہے کہ دودھ کسی سٹیل والے برتن میں گرم کر لیں یا فارمولہ بنا لیں، اس کے بعد ہلا کر اسے بوتل میں ڈال کر پلایا جائے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ بجلی گرنے سے فاسفورس آزاد ہوا تھا اور اس نے زندگی کے لیے ضروری ابتدائی کیمیکل تشکیل دیے تھے۔ آج سے اربوں سال قبل برقی شراروں نے زمین پر فاسفورس کی مقدار بڑھائی تھی جس سے حیات کے لیے ابتدائی سامان پیدا ہوا تھا۔ ایک نئی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کڑکتی ہوئی بجلی سے زمین پر زندگی کے لیے لازمی اجزاء بکھیرے تھے اور اس کے بعد حیات پیچیدہ ہوتی چلی گئی تھی۔ زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے فاسفورس ایک اہم عنصر ہے، لیکن اربوں سال تک یہ زمین پر عام دستیاب نہ تھا اور زمین کی غیر حل پذیر معدنیات میں کہیں پھنسا ہوا تھا۔ اس تحقیق میں ماہرین نے زور دے کر کہا ہے کہ آخر ایسا کب اور کیوں کر ہوا جب زمین پر فاسفورس مفید اور قابل عمل بنا اور یوں اس نے زندگی کے بنیادی ترین اجزاء مثلاً ڈی این اے، آر این اے اور دیگر حیاتی سالمات کی بنیادی اینٹ کا روپ دھارا۔ پہلے انہوں نے شرائبر سائٹ نامی مخصوص شہابی پتھروں پر غور کیا جس میں فاسفورس موجود ہوتی ہے۔ زمین پر یہ پتھر گرتے رہے ہیں اور ان کے تصادم سے عین ممکن تھا کہ زندگی ابتدائی حالت میں جاگ اٹھی ہو۔ انہی شرائبر سائٹ شہابیوں میں فاسفورس کا ایک اور مقام دریافت کیا جو فلیگرائٹس کہلاتے ہیں اور ایک قسم کا شیشہ ہوتے ہیں، لیکن یہ شیشے بھی اس وقت بنتے ہیں جب آسمانی بجلی کا زوردار عمل ہوتا ہے۔ ایک کمپیوٹر ماڈل کے ذریعے معلوم ہوا کہ قدیم زمین پر سال میں 1 سے 5 ارب مرتبہ زوردار بجلی کڑکتی تھی اور ان میں سے 10 کروڑ سے 1 ارب مرتبہ بجلی زمین پر ضرور گری ہوگی۔ اس طرح شہابیوں میں پھنسی فاسفورس آزاد ہو کر اس قابل ہوئی کہ اولین حیاتیاتی کیمیکل بنا سکے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید بجلی کے شراروں نے فاسفورس کی راہ ہموار کی اور اس سے زندگی کی ابتدائی شکل کا ظہور ہوا ہو۔ تائیوان کے ایک ریسٹوران نیٹ ورک نے کہا ہے کہ جو بھی اپنے نام میں سامن مچھلی کا اضافہ کرے گا اسے مفت میں سوشی ڈش پیش کی جائے گی۔ تائیوان کی وزارت مردم شماری نے لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ محض سوشی ڈش کھانے کے لیے اپنے نام میں ایک مشہور روغنی مچھلی سامن کا اضافہ سوچ سمجھ کر کریں، کیونکہ یہ ایک جذباتی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اب تک 100 سے زائد افراد نے سرکے میں تر ٹھنڈے چاولوں، انڈے، سبزی اور سمندری جانداروں سے بنی رول نما ڈش سوشی مفت میں کھانے کے لیے اپنا نام باقاعدہ طور پر تبدیل کروایا ہے، اس کا اندراج نامہ لیا ہے اور اس کے بدلے سوشی کھائی ہے جو ایک مہنگا کھانا بھی تصور کی جاتی ہے۔ دوسری جانب تائیوان کے سرکاری اداروں کو اب تک نام تبدیل کرنے کی مزید درخواستیں موصول ہو چکی ہیں۔
وزارت داخلہ کے مطابق انسانی ناموں کے قوانین کے تحت صرف 3 مرتبہ ہی اپنا نام بدلا جا سکتا ہے۔ یہ رجحان اس وقت شروع ہوا جب ایک مشہور ریستوران سوشیرو نے اس پیر کو ایک عجیب و غریب پیشکش کی کہ اس جمعرات تک جو بھی اپنے نام میں کسی جگہ سامن کا لفظ لگا لے تو وہ مفت میں سوشی ڈش کا اہل ہوگا، کیونکہ اس میں سامن مچھلی شامل کی گئی ہے۔ ریستوران نے یہ بھی کہا کہ نام بدلوانے شخص کے ساتھ مزید 4 افراد بالکل مفت میں سوشی کھا سکیں گے، لیکن انہیں اپنا شناختی کارڈ دکھانا ہوگا۔ اس کے بعد تائیوان کے سرکاری دفاتر میں نام بدلوانے والوں کا رش لگ گیا۔ بھارت اور پاکستان کے لوگوں کی طرح بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو پہلے اپنا نام بدلوا رہے ہیں اور سوشی کی دعوت اڑا کر دوبارہ پرانا نام درج کروا رہے ہیں۔ بھارت کی وزیر سیاحت اوشا ٹھاکر نے اپنے ساتھ سیلفی لینے والوں کے لیے 100 روپے فیس رکھ دی ہے۔ بھارت میں حکمران جماعت بی جے پی کی مدھیہ پردیش کی وزیر سیاحت نے اس فیس رکھنے کی وجہ یہ بتائی ہے کہ دوروں کے دوران عوام ان کے ساتھ سیلفی لینا چاہتی ہے، جس سے بہت وقت ضائع ہو جاتا ہے اور وقت ضائع ہونے سے انہیں شدید چڑ ہے۔ اوشا ٹھاکر نے بھارتی شہر اندور میں اپنے چاہنے والوں سے کہا ہے کہ اگر وہ ان کے ساتھ سیلفی لینا چاہتے ہیں تو 100 روپے فیس ادا کرنا ہوگی۔ دوستو، یاد رہے کہ اوشا ٹھاکر نے کہا ہے کہ اب کوئی بھی کہیں بھی ان کے ساتھ سیلفی لینے کی خواہش کرے گا تو انہیں اب سے 100 روپے فیس دینی ہوگی۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔